شہادت کے جام کا، میدان کربلا میں شہادت کے جام کا، اسلام کا پرچم ہے نبی کے غلام کا۔ شعر دیکھیے گا، اور میں کو تھوڑا سا میپ ٹھیک کیجیے آپ۔ میدان کربلا میں شہادت کے جام کا، اسلام کا پرچم ہے نبی کے غلام کا، اور سنی نہ وہابی نہ شیعہ کے امام کا۔ شعر دیکھیے، سنی نہ وہابی نہ شیعہ کے امام کا، ارے سکہ چلے گا صرف محمد کے نام کا۔ حضرت مولانا مفتی احمد حسین صاحب قاسمی، معاون قاضی امارت شریعہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور اپنی تمام تر باتوں کو ہم سامعین کے سامنے رکھیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاعلم انه لا الہ الا اللہ، وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی. اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء کرام، بزرگان قوم و ملت، نوجوان دوستوں، پردہ نشین ماں بہنوں، موجودہ وقت میں ہندوستان کے اندر جو صورتحال ہے اور مسلمانوں کے سامنے چہار جانب سے جو مسائل آ کر کھڑے ہوئے ہیں، اور 20 سے 25 کروڑ مسلمانوں کو جن مصائب کا سامنا ہے، ان کے حل کا واحد راستہ اور تنہا راستہ وہ تعلیم ہے۔ مسلمان وہ قوم اور وہ امت، مسلمان وہ جماعت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو کتاب حکیم عطا فرمائی ہے، اس کتاب کی ابتدا اور آغاز اللہ تعالیٰ نے اقرا سے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو کلمہ سے پہلے جو سب سے پہلی آیت اور سب سے پہلا لفظ عطا فرمایا وہ اقرا کا لفظ ہے۔ مگر صورتحال آج ملک کے اندر مسلمانوں کی ہے، سچر کمیٹی سفارشات اور دوسری جو بھی کمیٹیاں بنی اور انہوں نے مسلمانوں کے تعلیمی احوال کا جائزہ لے کر کے جو رپورٹیں پیش کی ہیں، اس سے ایک بات واضح ہوتی کہ ہندوستان کے مسلمان تعلیم کے میدان میں دوسری گئی گزری قوموں سے بھی پیچھے، جو دلت، مہادلت اور پسماندہ اور پچھڑے ہوئے لوگ ہیں، ان سے بھی مسلمان تعلیمی میدان میں پیچھے۔ اے لوگوں، یاد رکھیے، اس ملک کے اندر اگر آج آپ کی اولاد پر، آپ کی نئی نسل پر، آپ کے بیٹے اور بیٹیوں پر کفر اور شرک کا طوفان منڈلا رہا ہے، اگر آج آپ کی بیٹیوں کو فتنہ ارتداد اپنے زد میں لینے کے لیے تیار، اور کہیں فاطمہ اور کہیں سمیہ اور کہیں زہرہ اور کہیں زینب اگر مرتد ہو رہی ہے اور فتنہ ارتداد کی شکار ہو رہی ہے، تو اے میرے بزرگوں، اے میرے نوجوانوں، اے میری ماں بہنوں، وہاں پر کمی اس بات کی ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو کھانا تو دیا، پانی تو دیا، کپڑے تو مہیا کرائے، سر چھپانے کے لیے مکان اور اشیانہ تو دیا، مگر ہم نے اپنی بیٹیوں کو دین کی، اسلام کی، شریعت کی اور اللہ تعالیٰ کے مبارک کتاب کی وہ تعلیم عطا نہیں کی، جس تعلیم کی روشنی میں
آج کے نہایت پرآشوب زمانے میں جبکہ کئی جماعتیں تحریکیں چلا رہی ہیں کہ مسلمان کی بیٹیوں کی عزت کو تار کیا جائے اور اسے اسکول، کالج، یونیورسٹی، کیمپس کے ذریعے اور موبائل کے انٹرنیٹ کے ذریعے مسلم بیٹیوں کو مرتد بنایا جائے اور اس کی عزت و آبرو کا سودا کیا جائے اور ان کے شکم سے غیر مسلم بچوں کو جنم دیا جائے۔ آج اخبار کے اندر جب اس طرح کی افسوسناک، اندوہناک، کربناک صورتیں اور حالتیں اور خبریں آتی ہیں تو دل پھٹ جاتا ہے اور جی کرتا ہے کہ زمین پھٹتی اور ہم اس میں سما جاتے ہیں۔ اے لوگوں، یاد رکھیے، جتنی بیٹی آج امتداد کی راہ پر چل رہی ہیں، کسی نہ کسی ماں کی نور نظر ہے، کسی نہ کسی باپ کی دخترین ایک اختر ہے، کسی نہ کسی گھر کی عزت ہے، کسی نہ کسی خانوادے کی آبرو ہے اور امت مسلمہ کی وہ پاک دامن بیٹی ہے۔ اے مسلمانوں، آج تم نے اپنی بیٹیوں کو دینی مکاتب کے ذریعے اور مدارس نسواں کے ذریعے اور دینی تعلیم و تربیت کے ذریعے اپنی بیٹیوں کو دین کی، اسلام کی، قرآن کی، حدیث کی اتنی بنیادی تعلیم فراہم نہیں کی کہ اگر موبائل کے ذریعے ارتداد کی لہر چل رہی ہے، اگر اسکول اور کالج کے کیمپس میں کچھ غیر مسلم نوجوان آپ کی بیٹیوں کی عزت کو تار کرنے کے لیے اور اس کی آبرو کو پامال کرنے کے لیے اگر وہ ہتھ کنڈے آزما رہے ہیں، اگر وہ تجربے کر رہے ہیں، اگر وہ سازشیں رچ رہے ہیں، تو آپ کی بیٹی اس قابل ہوتی اور اتنے پردے میں ہوتی اور اللہ کو اتنا جانتی، رسول اللہ کو اتنا پہچانتی، قرآن سے اتنا گہرا رشتہ ہوتا اور اس کے دل میں ایمان اتنا پختہ ہوتا کہ وہ اپنے پردے سے، اپنی حیا سے اور اپنی دینی تعلیم سے دوسری غیر مسلم بہنوں کو ایمان کے دائرے میں لاتی اور پھر وہ اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے، اپنی حیا سے، اپنی قوت ایمانی سے دوسرے لوگوں اور دوسرے طبقے کے لوگوں کو وہ اسلام سے متاثر کرتی۔ یہ نہیں ہوا، بلکہ یہ ہوا کہ آپ نے جب اپنی بیٹیوں کو دنیا کی تعلیم دی، اسکول کی تعلیم دی، کالج کی تعلیم دی، یونیورسٹی کی تعلیم دی، اچھا کھانا دیا، اچھا کپڑا دیا، اچھا پوشاک دیا، مگر اے مسلمانوں، اے بھارتیوں، اے مسلمان، اے وہ لوگ جو کسی بیٹی کے والد اور والدہ ہو، کان کھول کر کے سنو، میں امارت شریعہ کا خادم، میں امارت شریعہ سے نسبت رکھتا ہوں۔ امارت شریعہ کے بعد جب اس طرح کی خبریں آتی ہیں کہ کہیں کوئی مسلم بیٹی کسی تھانے میں پہنچ کر اور کورٹ کچہری میں پہنچ کر اس بات کے لیے وزید ہے کہ میں جب بھی شادی کروں گی تو کسی شیام سے شادی کروں گی، کسی غیر مسلم لڑکے سے شادی کروں گی، آپ بتائیے کہ امارت شریعہ کے ناظم کے اوپر کیا بیتتی ہوگی جب ہمارے قاضی شریعت جاتے ہیں اور اس لڑکی کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں اور اس علاقے کے نقیب، نائب نقیب اور اس بلاک کے صدر اور سیکریٹری کو امارت شریعہ بھیجتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ فاطمہ، وہ زہرہ، وہ سمیہ، وہ عفیفہ اور وہ پاکیزہ اور وہ ذکرہ و سنبل جو کسی دھڑکتے ہوئے مسلمان کی بیٹی ہے اور ایمان کی عزت و آبرو ہے، اسے کسی طرح سے اسلام کی جانب واپس لایا جائے۔ اے مسلم ماں، اے مسلم گارجینوں، تم نے اپنی بیٹیوں کو اتنی بھی تعلیم نہیں دی کہ وہ اپنے ایمان کو آج کے پرفتن دور میں، پرآشوب دور میں بچا سکے۔ اے لوگوں، تمہیں آج کے اجلاس کا جو عنوان ہے وہ تعلیم ہے۔ اسلام کے اندر تعلیم کی تقسیم نہیں ہے، مگر خوب اچھی طرح سے سمجھیے گا۔ ایک وہ تعلیم ہے یہاں جس کو لارڈ میکارے نے برپا کیا تھا 1836 کے اندر، اور ایک وہ نظام تعلیم ہے جس کو برپا کیا حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نے 1866 کے اندر۔ ایک تعلیمی نظام عیسائیت اور عیسائیت کی تہذیب کی نمائندہ ہے، اور ایک تعلیمی نظام وہ ربانی راستے کو بتاتی ہے جس کا تعلق قرآن کریم سے ہے اور جس کا تعلق احادیث کریمہ سے ہے،
جس کا تعلق اللہ سے ہے، رسول اللہ سے ہے۔ اے ہندوستان کے مسلمانوں، امارت شریعت آپ سے یہ نہیں کہتی ہے کہ اپنے بیٹوں کو اور بیٹیوں کو اسکول میں نہ پڑھاؤ، کالج میں نہ پڑھاؤ، یونیورسٹی میں نہ بھیجو، ڈاکٹر نہ بناؤ، IIT انجینئر نہ بناؤ، اسے IAS IPS آفیسر نہ بناؤ، اسے BPSC اور UPSC کے مقابلہ جاتی امتحانات میں کامیابی نہ دلاؤ، اسے تھانے دار نہ بناؤ، اسے بلاک کا BDO اور CO نہ بناؤ، اسے پورے ضلع بھر کا DM اور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نہ بناؤ، اسے تمہیں جو بنانا ہے بناؤ۔ دنیا کے جس منصب پر، جس عہدے پر اور جس تعلیمی نظام کے ذریعے تمہیں جہاں تک پہنچانا ہے تم پہنچاؤ اپنے بیٹوں کو اور بیٹیوں کو۔ مگر یہ مدرسہ حسن العلوم، یہ حسن العلوم، یہ جو گرول کی سرزمین کا نمائندہ مدرسہ ہے، اور اس مدرسے کی جو تحریک ہے، اس مدرسے کا جو مبارک رشتہ مرکز الصفہ سے ملتا ہے، اصحاب صفہ سے ملتا ہے، دار ارقم سے ملتا ہے، مسجد نبوی سے ملتا ہے، قرآن کریم کے نزول سے ملتا ہے، وحی ربانی سے ملتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت سے ملتا ہے، حضرت جبرائیل امین کی پاکیزہ وحی سے ملتا ہے۔ اے گرول کے مسلمانوں، اے بیلی پور کے مسلمانوں، اے علی نگر کے مسلمانوں، اے بہار اور ہندوستان کے مسلمانوں، آج ہندوستان کے جتنے مسائل ہیں، جتنی مشکلات ہیں، جتنے فتنے ہیں، آج تم اسے نازک موڑ پہ پہنچ گئے۔ کل ہندوستان کے اندر تم نے یہاں کے برادران وطن کو اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنی میٹھی باتوں سے، اپنے سچے گفتار سے تم نے برادران وطن کو حلقہ بگوش اسلام کیا تھا، اسلام کا کلمہ پڑھایا تھا، اور متجدد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دین کے سائے میں لایا تھا، اور دنیا تمہارے میٹھے بول سے، تمہاری صداقت سے، تمہاری امانت داری سے، تمہاری دینی شجاعت سے، تمہارے حق پر چلنے سے، تمہارے ایمان پر عمل کرنے سے ہندوستان کے ہزاروں برادران وطن نے حلقہ بگوش اسلام ہو کر کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ اس کا ترانہ گنگنایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور ابدی پیغام کے دل گرفتہ ہوئے اور وہ مسلمان بنے۔ ہندوستانی مسلمانوں، تم انہی پرکھوں کے، انہی آباء و اجداد کے تم جانشین ہو جنہوں نے کسی نہ کسی بزرگ کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا، حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ اے 25 کروڑ ہندوستانی مسلمانوں، آج تم اس دور پہ پہنچ گئے اور اس نازک موڑ پہ پہنچ گئے، اور ایسی بددینی اور ایسی غفلت اور ایسی لاپرواہی کہ جگہ جگہ مدرسے ہیں، مکاتب دینیہ ہیں، دین کے قلعے بچھے ہوئے ہیں، اور کہنے کو مسلمان ہو اور کہنے کو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، جمعیت علماء ہند، امارت شرعیہ، نہ جانے کتنی تنظیمیں ہیں، امارت شریعہ آپ سے اپیل کرتی ہے کہ ہندوستان کے اندر جو مسلم بیٹیوں کو مرتد بنانے کے لیے منظم سازشیں رچی جا رہی ہیں، حکومت ہند کے زیر سایہ اور کچھ متشدد تنظیموں کی تحریک سے، اے ہندوستانی مسلمانوں، تمہاری عورتیں اور تمہارے مرد اپنے گھر کے اندر اپنے گود کے بچے کو جب سے بچہ بولنا شروع کرے، 5 سال سے لے کر 7 سال تک، 8 سال تک، 10 سال تک اپنے گود کے بیٹے اور بیٹیوں کو اس مدرسے کے بوریے سے، اس مدرسے کی جدائی سے، مکاتب دینیہ کے نظام سے، علماء ربانیین کے سامنے اپنے بیٹوں کو بھیجو، اپنی بیٹیوں کو بھیجو، اور دین کا وہ مبارک نظام تعلیم جس سے ایک مسلمان بنتا ہے، جس سے ایک بیٹی ایمان والی بنتی ہے، ایک بیٹا اسلام والا بنتا ہے، جس سے محمود الحسن جو بندی پیدا ہوئے، محمد قاسم نانوتوی پیدا ہوئے، شیخ الہند شیخ الاسلام پیدا ہوئے، مولانا منت اللہ رحمانی، قاضی مجاہد الاسلام، سید نظام الدین، محمد ولی رحمانی، اور نہ جانے کتنے اکابرین اس نظام ربانی سے اور اس تعلیمی دینی سے جنہوں نے ہندوستان کے اندر اسلامی نظام کو برپا کیا، اللہ کے کلمہ کو بلند کیا، اور اللہ کا کلمہ اور اسلام کا پرچم ہندوستان کے اندر عہد صحابہ سے، عہد نبوت سے اے لوگوں لہرا رہا ہے۔
اگر ہماری بدنصیبی ہے، ہماری شامت اعمال ہے، یہ کیسا نازک دور ہے کہ آج گروہ کا مسلمان مرد اور گروہ کی عورتیں اپنی بیٹی کو اتنا بنیادی دینی تعلیم فراہم کرنے میں ناکام ہے کہ آج ہماری بیٹی کالج کے اندر جا رہی ہے، یونیورسٹی کے اندر جا رہی ہے، کوچنگ سینٹر میں جا رہی ہے، مگر کسی غیر مسلم کی موٹر سائیکل پر اور اس کے ساتھ راہ فراغ اختیار کر کے دین بھی برباد کرتی ہے، عزت و آبرو بھی پامال کرتی ہے، اور پوری ملت اسلامیہ کا سر مارے شرم کے جھک جاتا ہے۔ امارت شریعہ کا پیغام ہے، امارت شریعہ کی آواز ہے، امارت شریعہ کی پکار ہے، امارت شریعہ کی جانب سے اے گرور کے مسلمانوں، اے حضرت مولانا عثمان صاحب رحمت اللہ علیہ کے جانشینوں، آپ کی دھرتی اور آپ کی سرزمین سے اہل اللہ پیدا ہوئے ہیں، اکابرین پیدا ہوئے ہیں۔ موجودہ وقت میں حضرت مولانا محمود الحسن گروہ بھی اسی سرزمین کے سپورٹ ہیں۔ نجارے کتنے علماء تمہاری خاک سے اٹھے ہیں، ہندوستان کو سیراب کر رہے ہیں۔ اگر آج اس علاقے سے، اگر آج اس خطے سے کوئی لڑکی مرتد ہو جائے، آج ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں موٹر سائیکل ہے اور اینڈرائڈ موبائل سیٹ ہے، اور یہ جواری ہے، یہ نشیری ہے، یہ گھر کے اور آنگن کے اور گاؤں کے چوراہوں پر اور گلی کوچوں میں یہ شراب پیتا ہوا، نشہ کرتا ہوا، سگریٹ پیتا ہوا، بد کلامی کرتا ہوا اور اسلام کے خلاف عمل میں مبتلا نظر آتا ہے۔ اے ہندوستانی مسلمانوں، مصیبتیں ہزار ہیں، ہر چہار جانب سے ملت اسلامیہ کے سر پر نہ جانے کتنا مہیب طوفان منڈلا رہا ہے۔ آج آپ کے ایمان کو چیلنج کیا جا رہا ہے، آج آپ کے دین کے سودا کرنے کے لیے نہ جانے کتنے ایمان کے سوداگر کھڑے ہیں۔ اگر آج ہماری ماؤں نے، اگر آج ہماری بیٹیوں نے، اگر آج ہماری اسلامی بہنوں نے، اگر آپ باقیاں جو آپ حضرات گھر کے اندر سالن ہے، سبزی ہے، راشن ہے، کھانا ہے، دانا ہے، ساری ملازمت، ساری تجارت، ساری کمائی تم بیوی کے ہاتھ پر رکھ دیتے ہو، کیا تمہاری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ تمہارے جو دو بیٹے ہیں، دو بیٹیاں ہیں، وہ مکتب میں جا رہے ہیں یا نہیں، وہ مدرسہ حسن العلوم کے اندر پڑھ رہے ہیں یا نہیں، وہ مسلمان بن رہے ہیں یا نہیں، ان کے اندر نماز کی پابندی ہے یا نہیں، تلاوت قرآن پاک کا اہتمام ہے یا نہیں، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں یا نہیں، وہ دین پر چل رہے ہیں یا نہیں۔ اے مردوں، اے گھر کے بزرگوں، تمہارے اوپر فرض ہے کہ جب رات میں کھانا کھاؤ تو اپنی بیٹیوں کو بلاؤ، اپنے بیٹوں کو بلاؤ، باپ بھی دسترخوان پر رہے، ماں بھی دسترخوان پر رہے، گھر کے جتنے بیٹے بیٹیاں ہیں ان تمام کو دسترخوان پر رکھو۔ اے لوگوں، بچوں سے پوچھو کہ تم نے نماز پڑھی یا نہیں، تم نے قرآن کریم کی تلاوت کی یا نہیں۔ تمہارے اندر ہم سنت کے خلاف، اسلام کے خلاف یہ طریقہ دیکھ رہے ہیں، یہ غلط عمل محسوس کر رہے ہیں۔ اے میرے بیٹے، ہماری دولت الگ ہے، ہماری زمین و جائیداد ایک طرف، سونے چاندی ایک طرف، دنیا کے مال و زر، مال و اسباب ایک طرف، مگر اے لوگوں یاد رکھیے، آپ کی ساری کمائی، ساری دولت، ساری زمین و جائیداد، دنیا کی ساری کمائی ایک طرف پڑی رہ جائے گی، مگر تمہارا بیٹا اگر بے نمازی ہے، بددین ہے، اللہ تعالیٰ کے دین سے بیزار ہے، اور وہ شرابی ہے، کبابی ہے، گنہگار ہے، دین پر نہیں چل رہا، تمہاری بیٹی کی عزت و آبرو پر خدا نہ کرے، خدا نہ کرے ہلکا خراش آ جائے، تمہاری پوری زندگی، پوری کمائی، ساری زمین و جائیداد، ساری نوکری، لاکھوں کروڑوں روپے کا سرمایہ تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، دہیج ہے، کوئی حیثیت نہیں اس دنیا کی۔ اے لوگوں، امارت شریعہ کا پیغام ہے کہ تعلیمی بیداری مہم اگر چلانی ہے تو پہلے اپنی بستی کے اندر مکتب کا وہ نظام قائم کیجیے کہ 5 سال سے لے کر 7 سال 8 سال کے تمام بچے دیندار بنے، مسلمان بنے، اللہ کی پہچان، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ کی بڑائی و کبریائی، اللہ کی عزت و عظمت، اللہ تعالیٰ کی سطوت و بات
بادشاہ پر اس کا پورا یقین ہو، وہ زمین پر چل رہا ہو مگر عرش والے سے ڈر رہا ہو، وہ بول رہا ہو تو سچ بول رہا ہو، اس کی آنکھوں میں حیا ہو، اس کے دل کے اندر انسانیت کا درد ہو، وہ ماں کو ماں سمجھتا ہو، وہ باپ کی قدر کرتا ہو، وہ پڑوسی کے کام آتا ہو، وہ خاندان کے کمزوروں کا حق ادا کرتا ہو۔ اے لوگوں، ایسے بیٹا اور ایسی بیٹی تیار کرو اور اسے دینی تربیت دو کہ جب آپ کا جنازہ اٹھ جائے، دنیا سے اپنا پوچھ ہو جائے، تو آپ کے خاندان کے اندر ایمان باقی رہے، دین باقی رہے، کلمہ پڑھنے والا باقی رہے۔ اے لوگوں، یہ تعلیم دین کی تعلیم ہے۔ اقرأ باسم ربک، آپ اپنے بچوں کو پڑھائیے پروردگار کا نام لے کر کے۔ جب بچہ آپ کا مسلمان ہو جائے، جب بچی آپ کی مسلمان ہو جائے، تو اے لوگوں، عمارت شریعہ کی یہ آپ کی جانب اپیل ہے اور آپ سے درخواست و گزارش ہے کہ ایک وقت کا کھانا نہ کھاؤ، آدھی روٹی کھاؤ، زمین فروخت کر دو۔ اے لوگوں، کچے مکان میں زندگی گزار لو مگر تمہارا بیٹا IAS بنے، IPS بنے، ڈاکٹر بنے، IIT انجینئر بنے، اور وہ کرسیاں جن کرسیوں پر حکومت کے افسران قوم و ملت کی تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں، آج گراؤنڈ کے اندر کتنے DSP ہیں، کتنے SP ہیں، کتنے SSP ہیں، کتنے DM ہیں۔ اگر لوگوں تم نے زمین رکھی، سونا رکھا، مگر تم نے اپنے بیٹوں کو اس عہدے تک نہیں پہنچایا، ان کرسیوں تک جن کرسیوں سے ہندوستان کے اندر فیصلے کیے جاتے ہیں، تھانہ، بلاک، اسی طرح سے کلیکٹریٹ۔ اے بزرگوں، اے مسلمانوں، اپنے بیٹوں کو ان کرسیوں تک پہنچائیے۔ برادران وطن کے بیٹے اگر اونچے عہدے پر اور اونچے مناصب پر آج موجود ہیں تو کل انہوں نے اپنے بیٹوں کو پڑھایا ہے، محنت کی ہے۔ دربھنگہ شہر میں جا کر دیکھو کہ کس طرح سے ان کے بیٹے اور بیٹیاں کوچنگ سینٹر میں جا کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور کیسے اونچے اونچے عہدوں تک رسائی حاصل کر رہے ہیں۔ عمارت شریعہ کی یہ پکار اور یہ اپیل ہے کہ مسلمان ایک جانب اپنے بیٹے بیٹیوں کو پکا سچا مسلمان بنانے کے لیے مکتب کا نظام، مدرسے کا نظام، یہ جو مدرسہ ہے جس کے بینر تلے یہ پروگرام ہو رہا ہے، اس مدرسے کو مضبوط کیجیے، اس کی ضرورتوں کو پوری کیجیے، اس مدرسے کے لیے آگے آئیے، اس مدرسے کے دست و بازو بنیے، اور جب بچہ آپ کا حافظ قرآن ہو جائے، دیندار بن جائے، تو دنیا کی یونیورسٹی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، جامعہ ملیہ، JNU اور نہ جانے کتنی یونیورسٹیاں تمہارے بیٹوں کی راہ تک رہی ہیں، اپنے بچوں کو وہاں تک پہنچائیے، آپ کا بھی سر فخر سے بلند ہوگا، قوم و ملت کی ضرورت بھی پوری ہوگی۔ کیا بتاؤں اے مسلمان، تجھ سے نادانی تیری نام کی بس رہ گئی ہے، اب مسلمانی تیری تھا کبھی حیران زمانہ، تیری شوکت دیکھ کر ہو گئی ضرب المثل، عالم میں حیرانی تیری، مسلمانوں اٹھو قرآن کی عظمت کو پھیلاؤ، جہان بے اما کو عافیت کے راز سمجھاؤ، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا۔ اے مسلمانوں، کھڑے ہو اور اپنے بیٹے بیٹیوں کو تیار کرو اور دنیا داروں سے کہو کہ دار و رسل کی گود میں پالے ہوئے ہیں ہم، دار و رسل کی گود میں پالے ہوئے ہیں ہم، سانچے میں مشکلات کے ڈھالے ہوئے ہیں ہم، وہ دولت جنو جو زمانے سے اٹھ گئی، اس دولت جنو کو سنبھالے ہوئے ہیں ہم۔ ربنا تقبل منا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا مفتی حسین صاحب